شیخ دکتور حمزہ النحیری نے جو ہے شیخ دکتور حسین آیت سعید کے فتوے پر کچھ تعلیقات لکھے تھے اور ان لوگوں کا تعاقب کرتے ہوئے جواب دیا تھا جنہوں نے شیخ حسین کے اس فتوے کی مخالفت کی، جس میں انہوں نے ریڈیو وغیرہ کے لائیو ٹیلی کاسٹ ہونے والے تراویح کی نماز کے ابتدا میں باجماعت نماز کا جواز کا فتویٰ دیا تھا، جسے کہ پہلے بھی بہت سارے علماء سے دے چکے تھے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کے جواز کا فتویٰ پہلے بھی شیخ احمد بن صدیق الغماری اور شیخ دکتور محمد بن امین ابو خزہ اور شیخ علامہ عبدالرحمن بن سعدی وغیرہ نے فتوے دیے تھے کہ ریڈیو کی آواز پر مجبوری یعنی عذر میں باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں شیخ حسین آیت سعید بہت ہی مضبوط علم کے مالک علماء میں سے ہیں، جو دین کی سمجھ رکھنے والے، اصول و فقہ اور مقاصد سے اچھی طرح واقف ہیں، اور وہ اعلیٰ فتویٰ کمیٹی کے خاص رکن ہیں۔ آج کے دور میں ان کی نظیر بہت کم ملتی ہے، جس کی گواہ خود ان کی کتابیں اور دروس ہیں۔ پھر آگے نمبر وار ان کے فتوے کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ نے جو ریڈیو وغیرہ پر نماز باجماعت کے جواز کا فتویٰ دیا وہ دراصل امام مالک کے فقہی اصولوں اور قواعد سے دلیل لے کر دیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا ہی مسئلہ ایجاد کر لیا ہے، بلکہ سلف سے اور سلف کے فقہی اصولوں سے مسئلے کو سمجھ کر مدلل سمجھا دیا ہے، جس کی بنیاد امام مالک کے فقہ میں موجود ہے، اور اس کی تفصیل اور اصل امام ابن قاسم کی المدونہ میں دیکھی جا سکتی ہے، جس میں ہے کہ امام مالک نے دور کی مسافت سے بھی امام مسجد کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، جبکہ آواز امام کی سن سکتا ہو، اور علامہ خلیل نے ان کے اس قول کو مدلل ثابت بھی کیا ہے۔ یہ کوئی نیا فتویٰ شیخ حسین آیت کا نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے شیخ احمد بن صدیق الغماری فتویٰ دے چکے ہیں، اور اسی طرح شیخ عبدالرحمن بن سعدی نے بھی جواز کا فتویٰ دیا تھا، جیسا کہ ان کے مجموعہ فتاوی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شیخ احمد غماری نے تو پانچوں وقت کی نماز عذر کے موقع پر اس طرح پڑھنے کے جواز کا فتویٰ دلائل سے دیا تھا، اور شیخ سعدی نے یہ ثابت اور واضح کیا کہ اس سے منع کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے، یعنی آواز پہنچنے پر اقتداء صحیح ہوگی اگرچہ دور ہی ہو، کیونکہ آواز آنے پر مسافت کی دوری کی وجہ سے منع کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح شیخ عبداللہ بن صدیق نے بھی شیخ احمد بن صدیق الغماری کے فتوے کی تائید میں اور وضاحت سے اس کے جواز میں فتویٰ دیا ہے، اور مخالفین کے شکوک و شبہات کا جواب دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی اصل موجود ہے، یعنی آواز کے آنے پر اقتداء کا صحیح ہونا۔ اب اس اصل سے ہی نئے حوادث، نئے حالات میں مسئلہ مستنبط کر کے نکالا جاتا ہے۔ ایسے نئے مسئلوں کے لیے عین اصل یعنی بالکل اسی طرح وہی صورت جو درپیش ہو کو نہیں ڈھونڈا جا سکتا، بلکہ اس کی اصل موجود ہے تو اسی سے مسئلے کا استنباط کر کے اجتہاداً قیاساً مسئلہ بتا دیا جاتا ہے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو شریعت کے اصولوں پر گہری نظر رکھنے والا ہو۔ مثال کے طور پر حاجی کے لیے میقات سے گزرتے ہوئے احرام ضروری ہے، لیکن جب ہوائی جہاز سے سفر کرنے والا حاجی ہو وہ گزرے تو کیا کرے؟ جس طرح اس کی اصل سے فتویٰ لیا گیا کیونکہ اس کی اصل ثابت ہے، اسی سے اس مسئلے کو نکال کر بتا دیا۔ تو حالات کے بدلنے سے اسی اصل سے استدلال کرتے ہوئے فتویٰ دیا جاتا ہے، نہ کہ عین مسئلہ یعنی اسی شکل و نوعیت کا نہ ہونے کی وجہ سے سیدھا انکار ہی کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں کا اعتراض کہ اس سے عوام کو ایک بہانہ مل جائے گا کہ مسجد نہ آ کر گھروں میں نماز پڑھیں، لہذا سد الذرائع کے طور پر یعنی دروازے ہی بند کرنے کے لیے اس سے منع کیا جائے، تو یہ دراصل ان کی غلط فہمی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ علماء کے فتوے کی وجہ سے ان کو مسجد کی جماعت کے چھوڑنے کا جو بہانہ کورونا کی وجہ سے مل گیا تھا اور نماز کی ادائیگی میں وہ سستی کرنے لگے تھے، یعنی وقت کا لحاظ وغیرہ نہیں کرتے تھے، اس سے ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ جماعت سے نماز کی پابندی پر وہ تمام غفلت کے دروازے بند کر دیے جا سکتے ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں، اور رمضان کی عبادتوں کی پوری طرح فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے باجماعت نماز تراویح کے پڑھنے سے وہ غفلت ختم ہوگی جو اس پابندی کے نہ رہنے کی وجہ سے ہوگی۔ لہذا یہ تو مصلحت کے طور پر عوام کو نماز کی پابندی کرانے کا ذریعہ ہے تاکہ وہ غافل نہ ہوں،
اور جب یہ وجہ یعنی کورونا کا خوف ختم ہو جائے گا پھر مسجد میں جا کر ہی نماز کی پابندی ضروری ہوگی، یعنی عذر باقی نہ رہنے پر پھر مسجد میں باجماعت نماز کے لیے حاضر نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ اور یہ گمان پیش کرنا اگر سیٹلائٹ کے اگر ٹیلی کاسٹ کسی وجہ سے منقطع ہو گیا تو یہ مشین ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں وغیرہ، تو شیخ کہتے ہیں یہ خطرہ تو مسجد کے اندر بھی موجود ہے کہ جب لاؤڈ اسپیکر کی آواز کسی وجہ سے منقطع ہو جائے، مشین میں کچھ خرابی آ جائے تو دوسری تیسری منزلوں میں نماز پڑھنے والوں کا جو حکم ہوگا تو وہ نماز اپنی جاری رکھیں گے یا توڑیں گے، جو حکم ان کے لیے ہے وہی ان کے لیے بھی ہوگا۔ یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے باجماعت نماز پڑھنے اور اس کے ثواب کے حصول سے روکا جائے، اور امام یا مقتدی کا دیکھنا کوئی شرط نہیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے، ورنہ امام کے نیچے اور اوپر کی منزلوں میں یا چھت میں نماز پڑھنے والوں کی نماز ہی نہ ہوگی۔ ہاں، آواز کے ذریعے نماز کا علم ہوتے رہنا ضروری ہے۔ اور پھر نماز تراویح باجماعت پڑھنا اس لیے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کی صحیح قرات نہیں کر پاتے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ اچھی آواز سے باتجوید قرآن پڑھنے والے کے ساتھ نماز پڑھیں جس سے پورا فائدہ حاصل ہو، خصوصاً نوافل تراویح وغیرہ میں تو اس کی گنجائش ہے ہی، کیونکہ بہت سے امور جن میں نوافل میں وسعت دی گئی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی نماز کے قیام میں ہی پانی پی لیا کرتے تھے۔ علماء نے کہا کہ نفلوں میں ضرورت کے وقت اس کی گنجائش ہے، نہ کہ فرضوں میں۔ بس اسی طرح آج اللہ نے بہت سے وسائل دیے، آسانیاں کی ہیں، تو ایسے عذر کے موقع پر لوگ اگر تراویح کی نماز باجماعت ریڈیو وغیرہ کی لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے کر لیں تو اس میں یقیناً گنجائش ہے، اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، جیسا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں باجماعت یہ نماز پڑھ لیں گے اور سستی و غفلت سے بچیں گے، اور ایک اچھے متقی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ خشوع و خضوع آئے گا جو کہ مطلوب ہے۔ اور دکتور الروکی کا یہ کہنا کہ ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے امام کی اقتداء کرنا دراصل ٹی وی ریڈیو کی اقتداء ہے نہ کہ امام کی اقتداء، تو ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر معاملہ ایسا ہوتا تو کیا مساجد کے اندر جو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ میں لوگ امام کی اقتداء کرتے ہیں اس کو بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر کی اقتداء ہے نہ کہ امام کی؟ کیونکہ لاؤڈ اسپیکر تو امام کی آواز نقل کر رہا ہے، خود امام نہیں۔ حالانکہ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ عقل سے بعید چیز ہے، اور نہ کوئی ایسی بات کو حجت یا قابل توجہ مانے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی ترغیب دلائی ہے، جو اخلاص و ثواب کی نیت سے اس کی پابندی کرے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو عذر کے حالات میں اس طرح باجماعت پڑھنے سے اس کی پابندی بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ قیام اللیل کا پورا اجر و ثواب، بلکہ ایک ساتھ دو طرح سے اجر و ثواب ملے گا، ایک تو باجماعت نماز تراویح کی پابندی کا، اور دوسرا مکمل قرآن کی تلاوت بغیر سننے کا ثواب بھی ملے گا، جو اکثر اکیلے میں پڑھنے والے کو حاصل نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بات بھی معتبر ذرائع سے ملی کہ شیخ البویحیاوی نے بھی اس مسئلے میں شیخ حسین آیت کی تائید کی ہے اور ان سے اتفاق کیا ہے۔ بس اس مختصر تعلیقات کا خلاصہ و مقصد یہ ہے کہ دلائل و قوت نظر کی بنا پر سب سے مضبوط قول اس مسئلے میں آج کے جید محقق علامہ دکتور شیخ حسین آیت کا فتویٰ ہے، جو انہوں نے ریڈیو یا ٹی وی کے لائیو ٹیلی کاسٹ پر باجماعت نماز تراویح کا جواز دیا ہے، اس شخص کے لیے جو اس عذر کے حالات میں بھی باجماعت نماز کا اجر اور اس قرآن کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی سماعت کے فضائل سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، کیونکہ انہی کا قول فتویٰ امام مالک کے فتوے کے مطابق مدلل اور مضبوط اور فقہی قواعد کے مطابق بھی ہے۔ یہ ہے پورا عربی فتویٰ ان کا، میں نے سامنے کتاب میں پیش کر دیا ہے، مختصر انداز میں میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی طرح اور علماء نے بھی ان کی تائید کی ہے۔ اسی طرح ایک عالم لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء دو قولوں میں بٹے ہوئے ہیں، پہلا قول تو عدم جواز کا ہے، ان میں سے کچھ نے اتحاد مکان کی شرط لگائی، یعنی ایک ہی جگہ امام اور مقتدی ہوں تو نماز صحیح ہوگی ورنہ نہیں۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی، جبکہ صحابہ اکرام نے آپ کی اقتداء مکان سے باہر مسجد میں کی، جبکہ آپ اور صحابہ کے درمیان دیوار بھی حائل تھی۔
جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اتحاد مکان کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر وقت ایک ہی ہو تو کہیں بھی اقتداء کی جا سکتی ہے، اور ان میں سے کچھ نے مسجد سے باہر تک بھی اتصال صفوف کی شرطیں لگائی ہیں، یہ صفیں ملی ہوئی متصل ہوں۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ اس شرط کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اس بات کو دلیل سے ثابت کریں۔ اصل تو ایک ہی وقت میں امام کی اقتداء کے لیے اس کی حرکات وغیرہ کا علم ہونا ہے، اور یہ چیز اتصال اور عدم اتصال صفوف سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اصل میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، نہ کہ مسجد میں پڑھنا واجب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مسجد کے اندر نہیں پڑھ پایا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، اذان سننے کے بعد جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ نہیں کہا کہ جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، بلکہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے کہا۔ بس معلوم ہوا کہ جماعت اصل ہے، نہ کہ مسجد۔ پھر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ ٹیلی کاسٹ اگر کسی وجہ سے منقطع ہو سکتا ہے، اس وجہ سے صحیح نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا بھی ہو جائے تو ایسے عذر کے موقع پر وہ اپنی نماز اکیلے ہی پورا کر لے، جیسا کہ مسجد کے اندر بھی اگر لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کی آواز کی وجہ سے امام کی آواز نہ پہنچ پائے تو ایسے عذر میں اکیلے ہی اپنی نماز پوری کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز صحیح اور مکمل ہو جائے گی، اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں۔ ایسے معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو واضح ممکن ہے اور نظر آ رہا ہے وہ عدم انقطاع ہے، یعنی آواز کا ٹوٹ جانا عام بات نہیں ہے، عموماً سیدھی آواز کا پہنچنا ہی ثابت ہے، نہ کہ انقطاع۔ لہذا اعتبار اس چیز کا ہوگا جو عموماً اور غالب چیز ہے، نہ کہ اس کا جو کبھی کبھار ہوتا ہے، جس کا صرف ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے۔ یہی قاعدہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جماعت کے لیے شرط یہ ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور یہ چیز لائیو ٹیلی کاسٹ میں نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جگہ جمع ہونا حکمت ہے، نہ کہ علت یا شرط۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ جمع ہونے کے باوجود لوگ اگر الگ الگ بھی اپنی اپنی نمازیں پڑھ لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ دوسرا قول مجبوری میں ریڈیو وغیرہ کی آواز پر نماز کے صحیح و جائز ہونے کا ہے، تو اس تعلق سے امام مالک کا قول المدونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں امام مسجد کے اقتداء میں اس کے آگے بھی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سجدے کے ساتھ سجدہ کرے، اس کے رکوع کے ساتھ رکوع کرے، تو اس کی نماز صحیح، مکمل اور درست ہوگی، اگرچہ وہ اس امام سے آگے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح امام مالک کا یہ بھی قول ہے، جیسا کہ مدونہ جلد 1 صفحہ نمبر 171 میں ہے، کہ اگر نمازی اور امام کے درمیان کوئی نہر یا راستہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، اقتداء صحیح ہوگی۔ اور ان کا یہ قول اسی لیے ہے کہ شرط صرف امام کی نماز کا اس کے رفع و خفض کا مقتدی کو علم ہونا، یعنی رکوع میں جانا یا رکوع سے سر اٹھانا، جھکنا اور اٹھنا، اس کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی صحیح اقتداء کی جا سکے۔ جب کسی بھی طرح سن کر یا دیکھ کر اقتداء کر سکتا ہے تو اقتداء صحیح ہوگی۔ امام کے پیچھے ہونا یا صفوں کا متصل ہی ہونا یا ایک جگہ ہی جمع ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، ورنہ صحابہ مسجد سے باہر مکان میں امام مسجد کے ساتھ کبھی نماز نہ پڑھتے۔ اور یہ مسلک امام مالک، امام شافعی دونوں کا ہے۔ ہاں، امام شافعی اور امام مالک میں دور اور نزدیک کی مسافت کی مقدار میں اختلاف ہے۔ امام شافعی نے آخری صف سے یا مسجد سے باہر 300 ہاتھ کی دوری تک اقتداء کو جائز بتایا، اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی اور آپ کے اقتداء میں صحابہ نے مسجد میں نماز پڑھی، جبکہ آپ کے اور صحابہ کے درمیان دیوار تھی۔ بس یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اس حالت میں امام کی اقتداء کی جا سکتی ہے جبکہ دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو۔ حافظ ابن حجر کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی واضح روایت سے ثابت ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید مسجد میں ہی پڑھ رہے ہوں اور درمیان میں چٹائی یا بوریا وغیرہ حائل ہو۔
یا پھر دونوں کو الگ الگ موقع کی سمجھ لیا جائے۔ بہرحال دونوں طرح سے بھی یہی واضح ہے کہ کسی چیز کے حائل ہونے سے مقتدی کی اقتداء میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی بات صحیح دلیل سے ثابت ہے، اور اس کے خلاف کہنے والے کے لیے دلیل کا دینا ضروری ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عبادات توقیفی ہیں، اور خاص طور سے نماز کے متعلق یہ ثابت ہے کہ اس میں امام کی متابعت یعنی اقتداء کرنا ہے، اور اس کی اقتداء کی دوری یا مسافت کی کوئی حد متعین ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے تو مسجد کی چھت پر کے اوپر بھی امام کی اقتداء کرنا ثابت ہے۔ بس اسی وجہ سے میرا بھی یہی رجحان ہے کہ اس طرح یعنی دور سے لائیو ٹیلی کاسٹ سے نیچے دیے گئے چند تنبیہات کی مراعات کے ساتھ یہ جائز ہوگا۔ پھر آگے تنبیہات میں لکھا نمبر 1 یہ کہ امام جہاں نماز پڑھا رہا ہے اس کا اور مقتدی کا وقت ایک ہی ہو، یعنی ایک ہی وقت میں سیدھے آواز آ رہی ہے تو ہی اقتداء صحیح ہوگی۔ نمبر 2 یہ کہ سیدھے مباشرتاً یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ میں ہی اس کی اقتداء ہو، یعنی امام سے نقل ہونے والی آواز فوراً مقتدی کو سنائی جا رہی ہو، تاکہ مقتدی اسی وقت امام کی اقتداء کرے جیسے امام کے پیچھے رہنے والے کرتے ہیں۔ نمبر 3 اگر کوئی مسلمان اپنے دین کے متعلق احتیاط کرتے ہوئے اور اختلافات سے بچنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ فرض نمازوں میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کو لے کر باجماعت نماز پڑھ لے، اور نفلی نمازوں میں یعنی تراویح میں اگر وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ساتھ نماز باجماعت پڑھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ نفلوں کے احکام میں ہر طرح سے نرمی ہے بنسبت فرائض کے۔ باوجود اس کے قاعدہ یہی ہے کہ جو کچھ فرض میں ثابت ہے وہ نفلوں کے لیے بھی ہے، اور جو کچھ نفلوں میں ثابت ہے وہ فرضوں کے لیے بھی ہے، جب تک کہ خصوصیت کے لیے الگ سے کوئی دلیل نہ ہو۔ مختصر انداز میں نے بھی ان کے عربی کا مختصر سا ترجمہ کر کے بتا دیا ہے۔ تو یہ اور بھی اس کے علاوہ شیخ فوزان کے اور دیگر علماء کے فتاوے تقریباً 24 فتوے میں نے اس میں کتاب میں اپنے دیے ہیں، ان سب کو تفصیل سے پڑھا جا سکتا ہے۔ 25 فتوے ہیں تقریباً یہ، جس سے بالکل واضح ہے کہ ان علماء نے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا فتویٰ دیا ہے کہ ہاں بھی مجبوری کی حالت میں اس طرح نماز پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں نے اپنی کتاب میں جو ہے لاؤڈ سپیکر کی آواز پر نماز کے جواز کے تعلق سے جو علماء کے فتوے ہیں وہ بھی ڈال دیے ہیں، اور لاؤڈ سپیکر پر جو شروع میں احناف وغیرہ نے اعتراضات کیے تھے ان کے مضامین بھی میں نے ڈال دی ہیں، تاکہ مفتی صاحب کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اعتراض کن کا تھا جو وہ کر رہے ہیں آج۔ اور اس کا جواز کا فتویٰ علماء اہل حدیث نے تفصیل سے دے دیا تھا کہ مکبر کی آواز سن کر کے بھی نماز جو ہے کتنی بھی دور ہو پڑھی جا سکتی ہے، اس کے تعلق سے بھی میں نے فتوے آخر میں ڈال دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔